بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 242 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ فرقان کی منتخب کردہ آیات 55 سے لے کر 58 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفصل کا ترجمہ ہوگا. کلام مفصل کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا. اور یہ لوگ یعنی کافر لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی بندگی کرتے ہیں جو ان کو ان کی بندگی کی وجہ سے نہ نفع دینے پر قادر ہیں اور نہ ترک بندگی کی وجہ سے نقصان پہنچانے پر قادر ہیں. وہ معبود جن کی یہ عبادت کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ بت ہیں. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا. اور کافر تو اپنے رب کی مخالفت میں شیطان کا مددگار ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا بِالْجَنَّةِ وَنَذِيرًا مُخَوِّفًا مِّنَ النَّارِ. اور ہم نے آپ کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ آپ جنت کی خوشخبریاں سنائیں اور نار جہنم سے ڈرائیں. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى تَبْلِيغ. محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس چیز کی تبلیغ پر جس کو میں دے کر بھیجا گیا ہوں کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا. الا مگر من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. جو یہ چاہے کہ اپنے رب کی مرضیات میں مال خرچ کر کے اپنے رب تک رسائی کا راستہ اختیار کرے تو میں اس کو منع نہیں کرتا. اور وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ مُتَلَبِّسًا بِحَمْدِهِ. اور آپ اس حی لا یموت پر توکل رکھیے اور اس کی حمد کے ساتھ ساتھ تسبیح بیان کیجئے، یعنی کہیے سبحان اللہ وبحمدہ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. اور وہ ذات اپنے بندوں کے گناہوں سے بخوبی واقف ہے. بتا رہے ہیں کہ بِذُنُوب یہ خبیرن کے ساتھ متعلق ہے. آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا. اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں ان کی عبادت کی وجہ سے اور نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. یعنی یہ اگر عبادت نہ بھی کریں تو ان کے بس اور اختیار میں نہیں کہ ان کو نقصان پہنچائیں. وہ بت ہیں اور وہ تو بے جان ہیں. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا مُعِينًا لِلشَّيْطَانِ بِطَاعَتِهِ. اور کافر اپنے رب کی مخالفت پر ہمیشہ ہی کمر بستہ رہتے ہیں، تیار رہتے ہیں. یعنی شیطان کی اطاعت کر کے رب تعالیٰ کے مخالف بن گئے ہیں اور شیطان کے مددگار بن گئے ہیں.
یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ شیطان کی اطاعت کیسے کر لیتے ہیں، شیطان کی عبادت کیسے کر لیتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ان بتوں کی پیروی کرنا اور ان کو صبح و شام پوجنا، یہی دراصل اطاعت شیطان ہے، اور اطاعت شیطان ہی دراصل مخالفت رحمان ہے۔ ان سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں اور اپنی قدرت کے کمال کا بیان فرمایا ہے، اور یہ بتایا کہ اس کی نعمتوں کے باوجود کافروں کا اپنے کفر پر اصرار کرنا کس قدر تعجب خیز ہے۔ وہ ان پتھروں کی عبادت کرتے ہیں جو کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے، نہ کسی سے ضرر کو دور کر سکتے ہیں، اور فرمایا کہ کافر تو اپنے رب کی مخالفت پر ہی کمر بستہ رہتا ہے۔ ایک قول یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس آیت میں کافر سے مراد ابو جہل لعنت اللہ علیہ ہے، جو بتوں کی عبادت پر اپنے چیلوں کو ابھارتا تھا۔ اکرمہ نے کہا ہے کہ اس سے مراد ابلیس ہے، جو اللہ کی عداوت پر لمحہ بلمحہ تیار رہتا ہے، اور حسن بصری نے کہا ہے اس سے مراد شیطان ہے، جو لوگوں کی گناہوں پر اعانت کرتا ہے۔ ایک قول اس آیت کے معنی میں یہ بھی ملتا ہے کہ کافر اپنے رب کے سامنے ذلیل اور عاجز ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو صرف ثواب کی بشارت دینے والا، یعنی جنت کی خوشخبریاں سنانے والا، وَنَذِيرًا مُخَوِّفًا مِّنَ النَّارِ، اور عذاب سے ڈرانے والا، عذاب نار سے ڈرانے والا، دوزخ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی ہم نے آپ کو نہ ہی کافروں کا حمایتی بنا کر بھیجا ہے، اور نہ ان کو جبراً مسلمان کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، محبوب آپ ان کافرین سے کہہ دیجئے کہ یہ جو تبلیغ میں تمہیں کر رہا ہوں اس پر میں کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، مگر یہ کہ جو چاہے وہ اپنے رب کے راستے کو اختیار کر لے۔ یعنی ایک ہی چیز تم سے طلب کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اپنے رب کے راستے کو اختیار کر لے، یعنی اپنے رب کی رضا میں اپنے مال کو خرچ کرے، میں اسے منع نہیں کروں گا۔ یعنی میں نے جو تم کو قرآن مجید اور اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، میں اس پر کسی دنیاوی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ ہاں، اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا چاہے تو وہ خرچ کر سکتا ہے، یا اگر کوئی شخص میرے طریقہ کی اتباع کر کے دین اور دنیا کی بلائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ دین و دنیا کی بلائیاں بھی سمیٹ سکتا ہے، میں اسے منع نہیں کروں گا۔ البتہ میں تم سے کسی قسم کے دنیاوی مال و متاع کی طلب نہیں کرتا۔ اس آیت مقدسہ میں ایک بات سمجھنے کی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ ہاں، اگر کوئی اللہ کے راستے میں، رب کی راہ میں انفاق مال کرے، یعنی اپنا مال و متاع رب کی راستے میں لوٹائے، اسے خرچ کرے، صدقہ و خیرات کرے، تو یہ فائدہ ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے اگر کوئی شخص راہ مستقیم پر چلے تو یہ اسی کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس فائدہ کو اپنا فائدہ قرار دینا یہ پیغمبرانہ شفقت کی طرف اشارہ ہے کہ میں تمہارے فائدے کو اپنا فائدہ سمجھ رہا ہوں، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس کو اپنا فائدہ اس لحاظ سے فرمایا ہو کہ اس کا اجر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ملے گا، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے جو شخص کسی کو نیک کاموں کی ہدایت کرتا ہے اور وہ اس کے کہنے کے مطابق نیک عمل کر لیتا ہے تو اس کے عمل کا ثواب خود کرنے والے کو بھی پورا پورا ملے گا،
اور اتنا ہی ثواب اس ہدایت کرنے والے شخص کو بھی رب تعالی اپنے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ مُتَلَبِّسًا بِحَمْدِهِ، اور آپ اس پر توکل کیجئے جو زندہ ہے اور اس پر کبھی موت نہیں آئے گی، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور وہ ذات اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے۔ بِذُنُوب کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ خبیرن کا متعلق مقدم ہے۔